زمان علیہ السلام کو رکا لکھنا یعنی چٹھی بھیجنا، یعنی اپنی عرضی پیش کرنا امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں۔ تو دوستان گرامی، ہمارے جو اعمال ہیں ہر جمعرات امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے اعمال میں نیکیاں ہوتے تو امام زمان علیہ السلام یقین جانو خوش بھی ہوتے ہیں، ہمیں دعائیں بھی دیتے ہیں۔ اگر ہمارے نام اعمال میں امام زمانہ کے ماننے والوں کے نام اعمال میں اگر کوئی گناہ ہوتے ہیں تو امام زمانہ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے وقت کے امام کو خوش کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے وقت کے امام کو ناراض کرنا چاہیے۔ تو دوستان گرامی، یہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کی رات، جو کہ بہت بڑی عظمت والی رات ہے، بہت بڑی برکت والی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں انسان کا مقدر لکھا جاتا ہے، جس میں انسان کا نصیب بنتا ہے۔ تو اس رات میں یہ عریضہ بھی امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں تمام مومنین کو لکھنا چاہیے، اپنی عرضی پیش کرنی چاہیے اپنے وقت کے امام۔ آپ کو کوئی مشکل ہو وہ اپنے امام سے عرض کریں، آپ کا کوئی مسئلہ ہو وہ اپنے امام سے عرض کریں۔ یقین جانو ہمارے امام سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں، لیکن ہماری زبانوں میں اتنا طاقت نہیں ہے کہ وہ ایسا کر سکیں۔ تو ہمیں چاہیے اپنے وقت کے امام کو، ہم ملاقات تو نہیں کر سکتے، یہی عرضی ہی پیش کر سکتے ہیں۔ آگے یہ رکا لکھنا شریعت میں جائز ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت میں جائز ہے تو کہاں ہے؟ دوستان گرامی، بہار الانوار کی جلد 99 میں باب نمبر 10 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے امام کو، اپنے زمانے کے امام، کسی امام کو بھی رکا لکھ سکتے ہیں، اپنی عرضی پیش کر سکتے ہیں۔ ڈیٹ تو نہیں مل سکتے، لہٰذا آپ جو ہے نا اپنی عرضی، اپنا جو رکا وغیرہ ہے وہ آپ لکھیں 15 شعبان کو۔ اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ مثال کے طور پر یہ جو آپ شعبان 15 شعبان آ رہی ہے، وہ آ رہی ہے پیر والے دن، آپ اتوار والے دن روزہ رکھیں، اور جو ہے نا جب روزہ مکمل ہو جائے، شام آئے گی 15 شعبان کی، آپ اعمال کریں، خالق کائنات کی بارگاہ میں جائیں۔ جب آپ اعمال کریں گے تو اسی رات آپ نے جو ہے نا کیا کرنا ہے، ایک صاف ستھرا کاغذ لینا ہے۔ جب آپ کے پاس صاف ستھرا کاغذ ہو بالکل، تو اس کے اوپر آپ نے اپنی عرضی لکھنی ہے۔ اس صاف ستھرے کاغذ کے اوپر آپ نے کیا لکھنا ہے، یہ میں آپ کو دعا بتا رہا ہوں۔ یہ لکھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم المالک الحق المبین من العبد الذلیل الی المولا الجلیل سلام علی محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین وعلی ومحمد وجعفر وموسیٰ وعلی ومحمد وعلی والحسن والقائم سیدنا ومولانا صلوات اللہ علیہم اجمعین رب مسن الضر والخوف فاکشف ضری وآمن خوفی بحق محمد وآل محمد واسألک بكل نبی ووصی وصدیق وشہید ان تصلی علی محمد وآل محمد اشفعوا لی یا ساداتی بالشان الذی لکم عند اللہ فإن لکم عند اللہ لشأنا من الشان فقد مسنی الضر یا ساداتی واللہ ارحم الراحمین فافعل بی۔ یہ جو فافعل بھی ہے، آپ نے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے، اپنے والد کا نام لکھنا ہے، اور اس کے بعد اپنے حاجات کو لکھنا ہے۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو آپ اس عریضے کو اوپر لکھیں۔ جب یہ آپ دعا پڑھ لیں، لکھ لیں اس کے اوپر، تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی حاجات جب آپ لکھ لیں، اس کے بعد آپ نے اسی کاغذ کو جس کے اوپر آپ نے اپنا نام، اپنا عرضی لکھی ہے امام علیہ السلام کی خدمت میں، اسی کو آپ نے ایک آٹا لینا ہے، آٹا گوندا ہوا آٹا، آپ نے اسی میں اس پرچی کو، اس رکے کو اس میں گوندھ کر، اس میں رکھ کر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کے نزدیک اگر دریا ہے یا نہر ہے یا کنواں ہے گہرا، آپ اس میں جا کر اس کو ڈالیں۔ اور جب آپ ڈالیں تو بہتر یہ ہے آپ درود آل محمد کے اوپر بھیجیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں آپ نے جو ہے نا یہ عرضی لکھنے سے پہلے ایک دن آپ نے روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ دریا پہ جائیں اور عرضی یہ جب دریا میں پھینکیں اپنا عریضہ، تو آپ نے پھینکنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہے، وہ آپ کو میں بتاتا ہوں، وہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے۔ وہ دعا یہ ہے،
یا حسین ابن روس سلام الا اشہد ان وفاقک فی سبیل اللہ وانک حی عند اللہ مرزوق وقد خاطبتک فی حیاتک التی لک عند اللہ عز وجلہم وہذہ وقعتی وحاجتی الی مولانا صاحب العصر والزمان فسلمها الیہ فانک الساقط الامین۔ تو آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے پھینکنے سے پہلے۔ یقیناً جب آپ یہ عرضی امام علیہ السلام کو لکھیں گے تو آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ امام زمان علیہ السلام پوری فرمائیں گے۔ خالق کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات تمام مومنین کا جو بھی حاجات ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ دوستان یہ رہی جو میں نے آپ لوگوں کو عریضے کا طریقہ بتایا یہ آگے بھی شیئر کر دیا کریں تاکہ دوسرے مومنین بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکے۔ جزاک اللہ، مالک آپ سب کو جزائے خیر